السلام علیکم، میں ہوں انعام راجہ، روزہ اور صحت میں ویلکم۔ آج ہم بات کریں گے روزہ رکھنے کے 23rd بینیفٹ پہ، 23ویں فائدے پہ، اور یہ ہے زندگی کی کوالٹی اور کوانٹٹی بتانا۔ جی مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگ آپ میں سے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ نے جو وقت لکھا ہے اس پر مرنا ہے، تو روزہ رکھ کے زندگی بڑھانے کا کیا فائدہ ہے، یہ بڑھ ہی نہیں سکتی۔ بات بالکل صحیح ہے، اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے، لیکن یہ بات اسی طرح ہے کہ جیسے آپ بولیں کہ اللہ نے زندگی کا ایک ٹائم مقرر کیا، کوئی مسئلہ نہیں، میں ٹرک کے آگے آ جاتا ہوں، میں نے کون سا مرنا ہے۔ تو سائنس نے یہ چیزیں ثابت کی ہیں کہ اگر آپ کچھ مخصوص لائف سٹائل اپنائیں تو آپ کی لائف کی کم از کم کوالٹی بڑھ جائے گی، یعنی جو آپ گزاریں گے سال وہ بہت اچھے گزریں گے، اور یہی اہم چیز ہے۔ ہمیں کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی پر فوکس کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جتنی زندگی دی ہے، بجائے کہ اگلے آخری 10 سال 5 سال بیڈ پر یا محتاج ہو کر گزاریں، ہم کچھ ایسا کریں جو اللہ نے ظاہر تمام قوانین بنائے ہیں سائنس کے، ان کو فالو کریں، اور جو ہمارے سنت نے ہمیں بتائی ان کو فالو کریں، اور اپنی زندگی کی کوالٹی آخری دن تک اچھی رکھیں۔ آخری دن تک بھی ہم خود وضو کر کے خود نماز پڑھیں، خود واک کریں، اور پھر جب اللہ نے بلایا تو چلے جائیں۔ تو ایٹ لیسٹ کوالٹی کی فکر کریں۔ اب سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں، اب میں یہ سائنس کے لینگویج بول رہا ہوں، سائنس نے یہ ثابت کیا کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں اور آپ میں ہیبٹ ہے روزہ رکھنے کی، ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ، تو آپ کی جو سیلز ہیں ان کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے۔ آپ کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ہر سیل کے اندر چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں لگائی ہیں انرجی کی، ان کو مائٹوکونڈریاز کہتے ہیں۔ تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو جو مائٹوکونڈریا ڈیمیج ہو چکے ہیں یا صحیح کام نہیں کر رہے، وہ آٹوفیجی کے تھرو ریپلیس ہو جاتے ہیں اور نئے مائٹوکونڈریاز آ جاتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے ہمیں ہمارے میں انرجی رہتی ہے، ہم یعنی اولڈ ہو رہے ہوتے ہیں، ہماری عمر بڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن ہمارا انرجی لیول اس تیزی سے نہیں گر رہا ہوتا، کیونکہ ہمارے اندر مائٹوکونڈریا جو ہے ان کی تعداد ینگ لوگوں کی طرح ہوتی ہے۔ تو ایک ریزن تو یہ کہ روزہ رکھنے سے ہمارے اندر انرجی رہتی ہے، یعنی ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر وہی انرجی رہتی ہے جو ہم 10 سال پہلے تھی۔ تو اور اس انرجی ہونے کی وجہ سے پھر ہم واک بھی کر سکتے ہیں، ہم جم بھی جا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اگر آپ 40 سے 50 سال والوں کو بولیں کہ جم جائیں، نہیں، تھکے ہوئے جا نہیں سکتے، واک کریں، یہی بہانہ۔ تو جب آپ کے اندر انرجی ہوگی تو آپ وہ سب کام کر سکتے ہیں جو آپ 10 سال 20 سال پہلے کر رہے تھے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ روزہ رکھنے سے انرجی بڑھتی ہے۔ جب آپ میں انرجی بڑھتی ہے تو آپ تمام پازیٹیو ہیبٹس جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں، جس میں لوگوں سے گھلنا ملنا ہے، واکنگ کرنا ہے، جم جانا ہے، یہ سب چیزیں آپ پھر کر سکتے ہیں۔ تو آپ کی صحت مزید بہتر ہوتی ہے، آپ کی کوالٹی آف لائف بڑھتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جس طرح میں نے پچھلی اقساط میں بتایا تھا کہ اسٹیم سیلز بہتر ہوتے ہیں، ان کی ایکٹیویشن بڑھ جاتی ہے۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ میں اسٹیم سیلز کی بہتری ہوتی ہے۔ اب جب اسٹیم سیلز کی بہتری ہوتی ہے تو آپ کے تمام اعضاء جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہی بوڑھے ہو رہے ہیں، اولڈ ہو رہے ہیں۔ تو اولڈ ہونے کا کیا مطلب یہ کہ ان کا فنکشن وہ نہیں رہے گا جو آج سے 10 15 20 سال پہلے تھا۔ تو اسٹیم سیل ایکٹیویشن کی وجہ سے آپ کے مختلف اعضاء جو ہیں وہ ریپیئر ہوتے رہتے ہیں، اور آپ کی اسکن بھی، آپ کے جو بہت سارے مسئلے ہیں اندر، وہ اسٹیم سیل ایکٹیویشن کی وجہ سے وہ ہیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے آپ کی یوں سمجھیں کہ جوانی برقرار رہتی ہے اور یا دیر تک رہتی ہے۔ تو اسٹیم سیل another ریزن ہے۔ اس کے علاوہ آٹوفیجی، جو کہ میں نے تقریباً ہر ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے، روزہ رکھنے سے 12 13 گھنٹے بعد آٹوفیجی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ آٹوفیجی کی وجہ سے آپ کی باڈی میں جو ٹاکسنز ہیں، جو غیر ضروری اجزاء ہیں، جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جو کینسر بن سکتے ہیں، جو آپ کی صحت کو جو ہے وہ روکے ہوئے ہیں، تمام غیر ضروری اجزاء وہ آٹوفیجی کے ذریعے ریموو ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ریموو ہو جاتے ہیں تو آپ کی باڈی میں خود بخود جو ہے وہ یوتھ کا پروسیس شروع ہو جاتے ہیں۔ ان شارٹ اگر میں یہ کہوں کہ جس کو کہتے ہیں وہ کہ آپ کے پاس اگر کوئی ایسی پل ہے جو آپ کو دیر تک جوان رکھ سکتی ہے یا صحت مند رکھ سکتی ہے اور کوالٹی آف لائف بڑھا سکتی ہے، تو وہ بیسیکلی میں سمجھوں گا 3 چیزیں ہیں۔ ایک ہے روزہ، اور آپ عید کے بعد بھی ہر ہفتے میں 1 یا 2 روزے رکھیں۔ اگر آپ سنت فاسٹ کر سکتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، یعنی جو سنت طریقہ ہے سحری سے لے کر افطاری تک۔ لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو اس ثواب کی نیت سے نہیں، صحت کی نیت سے آپ ہفتے میں 1 یا 2 دن ایسا رکھیں کہ آپ نے صبح فجر سے لے کر شام تک کچھ نہیں کھانا، اور پانی پیا، اور کچھ نہیں کھانا پانی کے علاوہ۔
تو اس سے ظاہر ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن صحت والے تمام بینیفٹ پھر بھی ملیں گے۔ تو پہلی چیز جو ہے جو آپ کو دیر تک توانا، صحت مند اور خوش رکھ سکتی ہے وہ ہے آپ روزہ رکھیں ہفتے میں ایک، عید کے بعد بھی ہفتے میں 1 یا 2 روزہ رکھیں، اور دوسرا یہ کہ کم کھائیں، یعنی آپ جتنا کھا کے آپ کو پیٹ باقاعدہ محسوس ہوتا ہے کہ میں بھر گیا ہوں نا، آپ کو کبھی یہ محسوس نہ ہو کہ پیٹ بھر گیا۔ آپ ہمیشہ آدھے یا پونے پیٹ پہ چھوڑ دیں، اور ذہن میں یہی رکھیں کہ یہی ہمارے نبی نے بولا ہے، یہی ہمارا جو ہے اسلام کا ٹریڈیشن ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ کھانا اتنا کھاؤ کہ ایک حصہ کھانے کا، ایک حصہ پانی کا، اور ایک حصہ جو ہے وہ خالی ہو۔ دوسرے لفظوں میں ہمارے جو معدہ ہے وہ آدھا بھی نہ بھرو، آدھے سے کم ہو۔ ہم اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا کر لیں کہ فل نہ بھراؤ، فل سے کم ہو۔ تو دوسرا کم کھائیں، اور تیسرا یہ کہ بہت ہی صحت مند کھائیں جس میں سبزیاں، فروٹ اور نٹس اینڈ سیڈز ہوں، اور اس کے علاوہ ہر دن چاہے آپ کو کانٹوں پہ چل کے کرنی پڑے 40 منٹ کی واک کریں۔ تو یہ ایک تقریباً سائنٹیفکلی پروون فارمولا ہے کہ جتنی زندگی اللہ نے دی ہے اسی کے اندر آپ بالکل ہیلدی لائف گزار سکتے ہیں۔ ہر ہفتے میں 1 یا 2 روزے رکھیں، کھانا کبھی بھی پیٹ بھر کے نہ کھائیں، اور دن میں صرف 2 دفعہ کھائیں، سبزیاں، فروٹ، نٹس اینڈ سیڈ کی تعداد بڑھا دیں، اور چوتھا ہے کہ واک، ہر دن واک کریں چاہے کچھ بھی ہو، اور سب سے بہتر یہ کہ واک آپ یا فجر کے بعد کر لیں یا عشاء کے بعد کر لیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو فائدہ ہوا اور کچھ سمجھ آئی ہو تو دوسروں سے ضرور شیئر کریں، شیئر کرنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات کو آگے پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔